متى نرى مهدينا متى نرى مهدينا هو المجيب للدعاء. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ اللہ کی مخلوقات میں سے بعض جانوروں میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ان لیکچروں میں بیان فرما رہے ہیں جو آپ نے مفضل ابن عمر کے لیے دیے. اور ابھی وہ کتاب مختلف زبانوں میں توحید مفضل کے نام سے دستیاب ہے. توحید مفضل اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اچھا، جانوروں میں سے ایک جانور جس کو آپ مکمل طور پر پرندہ بھی نہیں کہہ سکتے، چوپایا بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ہے چمگادڑ. عربی میں خفاش کہتے ہیں. خفاش فرماتے ہیں خفاش کے بارے میں خلق الخفاش خلقتا عجیبتا بین خلقت الطیر ذوات الاربع. اللہ تعالیٰ نے اس سے چمگادڑ کو عجیب مخلوق پیدا کی ہے. یہ پرندہ اور چوپایا کے درمیان کی مخلوق ہے، یعنی اس میں کچھ خصوصیات چوپایوں والی ہے، بھیڑ بکری وغیرہ، اور کچھ خصوصیات پرندوں والی ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ یعنی چوپاؤں والی جو ہے نا وہ زیادہ ہیں. یہ چوپائے کے زیادہ قریب ہے بنسبت جو ہے نا وہ پرندے کے. اچھا جی، خود فرماتے ہیں وَهُوَ إِلَى ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ أَقْرَبُ. یہ جو ہے وہ ذوات الاربعہ یعنی چار ٹانگوں والا چوپایا. چوپایا یعنی چار ٹانگوں والا، یہ چوپائے کے زیادہ قریب ہے. کیوں قریب ہے ابھی یہ بتائیں گے. وَذَلِكَ أَنَّهُ ذُو أُذْنَيْنِ نَاشِزَتَيْنِ. ایک یہ کہ باقی پرندے ان کے آپ کو اوپن باہر کا نظر نہیں آئیں گے. اس کے دو میری طرح آپ کی طرح بھیڑ بکری کی طرح باہر اوپن دو کان ہیں جو کسی اور پرندے میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ایک یہ اس کی جو ہے نا وہ خصوصیت ہے. اچھا جی، دوسرا وہ اسنان. کسی اور پرندے میں آپ کو دانت نظر نہیں آئیں گے. چمگاڑے کو اللہ تعالیٰ نے دانت بھی دیے ہوئے ہیں. دو نشانیاں چوپایوں میں سے. اچھا جی، اسی طرح وہ وبرن. وبر گوبر کو کہتے ہیں. گوبر ہاں، یہ گوبر بھی جو ہے نا وہ رکھتا ہے. وہ یلد. باقی دنیا کے پرندے وہ انڈے دیتے ہیں، یہ بچے دیتا ہے. چمگادڑ جو ہے وہ بچے دیتا ہے. اچھا جی، وَيُرْجِعُ وَيَبُولُ. اچھا، بچے دینے کے بعد پھر ان کو دودھ بھی پلاتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ بول پیشاب کو کہتے ہیں. ہاں، وہ جو ہے نا وہ پیشاب بھی کرتا ہے. میرے خیال میں باقی پرندے جو ہے نا وہ پیشاب نہیں کرتے. ان کے کیا کہتے ہیں، بیٹ کہتے ہیں. ہاں، وہ بیٹ ہے لیکن پیشاب. یہ جو ہے اس لیے امام نے فرمایا یہ چوپایوں کے زیادہ قریب ہے. یہ صفتیں آپ نے بیان کی ہیں. وَيَمْشِي إِذَا مَشَى عَلَىٰ أَرْبَعٍ. اور اگر زمین پر کبھی اتر کے چلنا بھی پڑے تو وہ چار ٹانگوں کے اوپر چلتا ہے. مرغی کی طرح یا چڑیا کی طرح دو ٹانگوں پر نہیں، بلکہ بھیڑ بکری گائے بھینس کی طرح وہ چار جو ہے نا وہ ٹانگوں کے سارے چلتا ہے. کل ھذا خلاف صفت الطیر. یہ دیکھو دو چار باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ سب کے سب پرندوں کے خلاف ہے.
پرندہ کے نہ کان باہر ہوتے ہیں، نہ اس کے دانت ہوتے ہیں، نہ وہ پیشاب کرتا ہے، نہ چار دانوں سے وہ ڈلتا ہے، نہ وہ بچے دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں آپ کو پرندے میں نظر نہیں آئے گی۔ وَهُوَ أَيْضًا مِمَّا يَخْرُجُ بِاللَّيْلِ، یہ بھی ان حیوانات میں سے ہے جو دن کو چھپے رہتے ہیں اور رات کو جو ہے نا وہ نکل آتے ہیں۔ اچھا، اس کا کھانا پینا کیا ہے؟ وَيَتَقَوَّتُ بِمَا يَسْرِي فِي الْجَوِّ مِنَ الْفِرَاشِ وَمَا أَصْبَهُ، یسری رات کو چلنے کو کہتے ہیں نا، 15 سپارے میں ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اسرا چلانا، یسری چلنا، وہ رات کو جو فضائیں میں وہ کچھ خدا کی مخلوق جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کی خوراک ہے، قوت لا یموت کہتے ہیں نا، قوت لا یموت، اس کی خوراک غذا جو ہے نا یہ رات کو چلنے والی چیزیں ہیں۔ مثال دی ہے کل فراش، پروانے کہ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ جو ہے نا روز قیامت کالفراش المبثوث، یہ بھی اس کی طرح ہوں گے، یہ آپ کے ان کی طرح۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی یا کاٹن کی طرح جو ہے نا وہ ہوں گے۔ غرض یہ کہ یہ آپ کے پروانے وغیرہ جو ہے نا اس کی خوراک ہے، وما اشبہ، اور اسی سے دیگر جانور۔ وقد قال قائلون انه لا طعم للخفاش وان غذاؤه من النسیم وحدہ، ایک نظریہ یا قول چمگادڑ کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں، وہ باقی حیوانات یا پرندوں کی طرح وہ کوئی چیز جو ہے نا وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، مذکر ہے نا چمگادڑ، کھاتا ہے یا کھاتی ہے؟ ان میں اہل زبان کون ہے؟ ان میں اہل زبان ساری فرنٹ کا یہ خصوصاً یہ زیادہ اہل زبان ہے۔ اچھا جی، بہرحال وہ جو ہے نا بات نے کہا کہ اس کی کوئی خوراک نہیں ہے، نسیم اس کی خوراک ہے، نسیم۔ میں نے لغت میں دیکھا نسیم نرم ہوا کو کہتے ہیں، نسیم سحر کہتے ہیں نا، نسیم ہلکی پھلکی ہوا، نرم ہوا جو ہے اس کی خوراک ہے۔ ایک قول یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے اس کے بارے میں۔ پھر امام علیہ السلام اس قول کو نقل کرنے کے بعد بڑے اچھے اور پیارے انداز میں اس کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا۔ وقت قالا، بعض نے یہ کہا ہے کہ قائلون لا طعم للخفاش، اس کی کوئی خوراک نہیں ہے، وَإِنَّ غَذَاؤُهُ مِنَ النَّسِيمِ، اس کی جو خوراک ہے بس وہ ہوا خور جانور ہے گویا۔ یہ فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ یفسد و یبطل من جہتین، دو دلیلوں سے یہ بات غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اس کی خوراک نہیں، اور چیز کھاتی پیتی نہیں ہے یا کھاتا پیتا نہیں ہے بلکہ ہوا پر اس کا گزارا ہوتا ہے، اس کے جواب میں دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ اس سے قول یا عقیدہ کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ خروج الثقل والبول منہ، بھئی یہ اس کے پیٹ سے جو ہے نا، ابھی ہم نے بتایا ہے کہ وہ پیٹ کے ہیں یا وہ، اور اس طرح پیشاب، ہوا سے تو کوئی پخانہ نہیں بنتا، معذرت کے ساتھ ہوا سے تو پیشاب نہیں بنتا، یہ بول براز یا پیشاب پخانے کا اس کے جسم سے نکلنا، یہ اس میں دلیل ہے کہ اس کی خوراک ہوا خور نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے پروانے وغیرہ جو ہے نا اس کی خوراک ہے۔ اچھا، دوسری دلیل بڑی پیاری وہ ہے کہ یہ پیشاب پخانہ فإن هذا لا يكون من غیر طعام، کھائے پیے بغیر جو ہے کس طرح پیشاب پخانہ بنتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، یا کھاتی بھی ہے اور پیتی بھی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وَالْأُخْرَى أَنَّهُ ذُو أَسْنَانٍ، ہم نے اوپر آپ کو بتایا ہے، اگر تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو پکڑ کے ترجمہ کریں، اس کے دانت ہیں،
ہوا کے لیے جو ہے وہ دانت نہیں چاہیے، ہوا خوری کے لیے دانت نہیں چاہیے۔ خدا نے اگر اس کو دانت دیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کوئی چیز کھاتی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ چباتی ہے۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں آن کی دندان دہت نان دہت، جو خدا دانت دیتا ہے نا وہ کھانے کے لیے نان بھی دے گا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اس کا مطلب یہ کہ پھر یہ دانت بیکار ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جی ہاں لوکان لا یطعم، اس کے دانت ہوتے ہیں وہ لوکان لا یطعم شیئا، کوئی چیز اگر یہ نہیں کھاتا تو لم یکن للاسنان فیہ معنی، پھر یہ دانت بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ معنی، اب پتہ ہے معنی کا معنی کیا ہے؟ معنی کا معنی مقصد ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نا یعنی یعنی یقصد، انا یہ بے معنی ہو کے رہ جاتا، یہ اس کے دانت بے مقصد ہو کے رہ جاتے۔ اگر کوئی چیز یہ اپنے منہ میں نہیں لیتا جس کو دانتوں کے ذریعے چبائے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضول دیے ہوئے ہیں۔ انسانی اعضاء میں سے کوئی عضو بیکار نہیں ہے، کوئی عضو بیکار نہیں ہے۔ تو چمگادڑ کو اللہ تعالیٰ میں ایسی فضول میں وہ دانت دیے ہیں، یا اگر جس کا وہ نہ کھاتا لم یکن للاسنان فی معنی ولیس فی الخلقۃ شیء لا معنی لہ، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی مقصد ہے۔ خدا حکیم ذات ہے، وہ بغیر کسی حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ جی ہاں، اچھا جی، وَأَمَّا الْمَعَارِبُ فِيهِ فَمَعْرُوفَةٌ، اب یہ خالص ماہرین کا کام ہے، ہمیں نہیں پتا۔ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، چمگادڑ کا کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں اس کے فوائد بڑے مشہور اور معروف ہیں۔ حَتَّى أَنَّ زَبَلَهُ يَدْخُلُ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ، حتیٰ اس کی جو پیٹھ ہے وہ بعض اعمال میں اس سے کام لیا جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں مانا پتا وہ کسی کس کام کے میں اس کو لگایا جاتا ہے، یقیناً کھانے پینے میں تو نسخوں میں تو ہے، کھاد وغیرہ کے لیے بہرحال کہتے ہیں کہ اس کو استعمال جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے۔ حتیٰ یدخل بعض اعمال ہے ومن اعظم، اچھا یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں فوائد کچھ شاید ان کی ترجیحات کچھ اور ہوں، امام فرماتے میری نظر میں اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کی پیچیدہ نظام میں قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کے ذریعے خدا کو جو ہے نا وہ پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں من اعظم الارب فی ہے، اور اس کے فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خلقتہ العجیبہ، اس کی عجیب اور غریب خلقت ہے جو چوپایہ اور پرندے کے درمیان ہے، یا الدال علی قدرت الخالق ہے جل ثناؤہ، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو ہے کی دلیل ہے، وہ تصرف فی کے فشاء، جی ہاں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جس مصلحت کے لیے چاہے اپنی قدرت سے کام لیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم